اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری زندگیاں بے ترتیب، بے سکون اور بوجھل کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ ایک ایسی عادت کو معمولی سمجھ کر اپنائے ہوئے ہیں جو بظاہر کچھ نہیں، لیکن اندر ہی اندر ہمیں جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر کھوکھلا کر رہی ہے، اور وہ ہے رات دیر تک جاگنا اور دن چڑھے تک سونا۔ یہ خسارے کا سودا ہے۔ رات دیر تک جاگنا اور دن بھر سونا ایک تباہ کن روایت ہے جو ہمارے معاشرے میں سرایت کرتی جا رہی ہے۔ یہ فقط ایک معمول نہیں، یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جو انسان کو اللہ کے بنائے ہوئے نظام فطرت سے کاٹ دیتا ہے، اور جب کوئی انسان فطرت سے ٹکرائے تو اس کے نصیب میں خسارے کے سودے ہی لکھے جاتے ہیں۔ صبح کی برکت جاتی رہتی ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، دن چڑھے تک سونا نحوست لاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں نیند تو نیند ہے، رات کو ہو یا دن کو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن فرق ہے جناب، بہت فرق ہے۔ رات کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مخصوص روحانی اور جسمانی شفا کا وقت ہے۔ اس وقت میں سونا، یعنی اس وقت سونا صرف آرام نہیں، یہ آپ کے لاشعور جسم اور روح کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی قدرتی تھراپی ہے۔ جن گھروں میں صبح نہیں ہوتی وہاں برکت بھی نہیں ہوتی۔ میں نے ان گھروں کو بکھرتے دیکھا ہے جہاں دن 1 بجے ناشتہ ہوتا ہے، رات 3 بجے نیند آتی ہے، اور فخر یہ کہ ہم آزاد ہیں۔ مگر ان گھروں میں ذہنی بیماریاں عام ہیں، دل بوجھل ہیں، بے چینی ہر کمرے میں گھومتی ہے، دعائیں سنی نہیں جاتی کیونکہ سجدے ہی نہیں ہوتے۔ رات جاگنے کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جناب۔ رات جاگنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، امیون سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، مشکلات میں ہمت ختم ہو جاتی ہے، غلط فیصلے انسان کرتا ہے اور ہر بات پر غصہ آتا ہے، ڈپریشن، انگزائٹی اور خودکشی کی طرف جھکاؤ بڑھ جاتا ہے، اور یہ سب محض اتفاق نہیں ہے، یہ نیند کی بے توقیری کا انجام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رات کے پہلے پہر یعنی 1 سے 3 بجے کے درمیان خودکشی کا رسک سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ دماغی بیماریوں کا آغاز اسی وقت میں ہوتا ہے جب انسان کا سونا ختم اور جاگنا شروع ہوتا ہے۔ لاشعور کی مرمت کرنے والا نظام صرف رات میں اور صرف اندھیرے میں قدرتی انداز میں فعال ہوتا ہے، اور ہم اسے موبائل کی سکرین سے جلا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ روحانی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون، سجدے اور شفاف جابی کے لیے بنایا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، یعنی رات انسان کی روح اور بدن کے لیے ایک ڈھال ہے۔ جب آپ اس ڈھال کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ دشمن کے وار کے لیے خود کو ننگا کر دیتے ہیں، یعنی دشمن کے سامنے آپ عیاں ہو جاتے ہیں کہ آؤ اور مجھ پر حملہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ صبح اٹھ کر کرنا کیا ہے؟ اس سے بڑا سوال یہ ہے، دن چڑھے تک سو کر آخر کیا کرنا ہے؟ یعنی رات انسان کی روح اور بدن کے لیے ایک ڈھال ہے۔ جب آپ اس ڈھال کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ دشمن کے وار کے لیے خود کو ننگا کر دیتے ہیں، یعنی دشمن کے سامنے آپ عیاں ہو جاتے ہیں کہ آؤ اور مجھ پر حملہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ صبح اٹھ کر کرنا کیا ہے؟ اس سے بڑا سوال یہ ہے، دن چڑھے تک سو کر آخر کیا کرنا ہے؟ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں صبح اٹھ کر کیا کروں، مجھے کوئی کام نہیں ہے، تو یہ سوال بھی تو ہے کہ آپ نے دن چڑھے تک سو کر آخر کرنا کیا ہے؟ پرانے وقتوں کے لوگ بغیر موبائل، بغیر شاپنگ، بغیر نیٹ فلکس کے بھی صبح فجر سے پہلے جاگتے تھے، کیونکہ ان کے دل اللہ سے جڑے ہوئے تھے۔ ہمیں سونا نہیں، ہمیں واپس آنا ہے۔ آئیڈیل لائف یہ ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم رات کی نیند واپس لائیں۔ سونے سے پہلے موبائل بند کر دیں، رات 10 بجے سے پہلے بستر پر چلے جائیں، وضو کر کے سونا شروع کریں، سونے سے پہلے تسبیحات یا دعا پڑھیں، صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے بیدار ہوں، تہجد پڑھیں، فجر پڑھیں۔ یہی وہ ٹرکس ہیں، یہی وہ طریقہ کار ہیں جو ہمیں سکون کی نیند دے سکتے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ صرف نیند نہیں، یہ آپ کی روح کا علاج ہے۔ جب آپ وقت پر سو جاتے ہیں
تو آپ کا زخم بھر جاتا ہے، آپ کی ہمت بڑھ جاتی ہے، آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے اور آپ کا اللہ سے رشتہ بحال ہونے لگتا ہے۔ لیکن جب آپ وقت پر سونا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ خسارے کا سودا کر لیتے ہیں، ہر لحاظ سے خسارے کا سودا۔ آئیے زندگی کی طرف واپس آئیں، زندگی کی رونقوں کی طرف واپس آئیں، راتوں کو دیر تک جاگنا ختم کر دیں، صبح سویرے اٹھیں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے پاک نام سے اپنے دن کا اور زندگی کا نئے سرے سے آغاز کریں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو اگر آپ چاہیں تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔